اہم خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا ایک بار پھر اظہار۔ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت اب مزید برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ صدر پزشکیان نے فلسطین پر پاکستان کے موقف کو بھی سراہا ہے۔ یہ دوسری بار ملاقات ہوئی ہے، اہم ملاقات ہے۔ دونوں رہنماؤں کا قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار سامنے آیا۔ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اب مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ صدر پزشکیان نے فلسطین پر پاکستان کے موقف کی بھی تائید کی ہے، اس کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم اس وقت دوحہ میں موجود ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بات کریں گے، فہد چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فہد، اس ملاقات سے متعلق کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیے، گزشتہ روز دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کا اعلامیہ جو ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی جانب سے قطر کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کی یکجہتی پر زور دیا۔ عرب اسلامک سمٹ نے دنیا کو اہم اور سنجیدہ پیغام دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اور عرب اسلامک سمٹ نے پیغام دیا کہ دنیا اب اسرائیلی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے تعاون کے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے مضبوط اور اصولی موقف کی تعریف کی۔ ایرانی صدر نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے فہد چودھری، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔